صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول کو اہل عشق و محبت کو کائنات کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا دن جشن ولادت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ آج وہ دن ہے، دن سے مراد شب ولادت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اگر یہ شب یا یہ دن کو شکوہ نہ رہے، نہ رات کو غم رہے، اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ابھی تارے بھی کچھ موجود تھے، نہ تو رات پلٹ کر گئی تھی، نہ دن کا مکمل آغاز ہوا تھا، اس بیچ کے حصے میں اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور پیدا فرمایا۔ اور یہ وہ گھڑیاں تھیں کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، وہ سہانی گھڑی جس گھڑی کے انتظار میں لوگ بیٹھے تھے، وہ کیا تھی؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پر لاکھوں سلام۔ نام تو کچھ اور تھا اس راہب کا، لیکن اس کو بحیرہ کہا جاتا تھا۔ اس راہب نے اپنے مذہب کی کتابوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنے تھے، پڑھے تھے، اور اس نے یہ بھی پڑھا کہ وہ اللہ کا محبوب پیارا حجاز مقدس سے شام کی طرف آئے گا۔ اس بحیرہ راہب نے وہ جو رستہ ملک شام حجاز مقدس سے آتا تھا، اس مقام پر جا کر اپنا گھر بنا لیا، جسے کہتے ہیں۔ اب اس کا وظیفہ کیا تھا، شب و روز کا عمل کیا تھا کہ وہ روز صبح اپنے گھر کی چھت پر چڑھتا اور حجاز مقدس سے آنے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا۔ شب و روز، ماہ و سال گزرتے رہے، لیکن اس کا یہ معمول رہا کہ وہ صبح چھت پہ جاتا، انتظار کرتا، شام کو پلٹ کر نیچے آ جاتا، پھر صبح ہوتی ہی چھت پہ چڑھ جاتا اور حجاز مقدس سے آنے والے قافلوں کا جائزہ لیتا، ان کی راہیں تکتا۔ ایک صبح ایسا ہی ہوا کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھا اور اس نے ایک قافلہ آتا ہوا دیکھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک قافلہ حجاز مقدس سے ملک شام کی طرف آ رہا ہے اور اطراف عالم کے درخت و حجر و شجر سجدہ کناں ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا مقصود اسی قافلے میں موجود ہے۔ فوراً اتر کر آیا اور اپنے خادمین سے کہا کہ جلدی سے کھانے کا اہتمام کرو،
یہ جو قافلہ حجاز سے آ رہا ہے، انہیں جا کر بتاؤ کہ آج دوپہر کے کھانے کی دعوت تمہاری ہمارے ساتھ ہے۔ خادمین بھی حیران تھے کہ قافلے تو روز گزرتے ہیں لیکن کبھی ان کی دعوت نہیں کی گئی، آج کیا بات ہے؟ جب وہ قافلہ قریب آیا اور اس کے گھر کے قریب ایک درخت کے نیچے انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ان کو بتایا گیا کہ آج تمہارے لیے کھانے کا اہتمام ہے۔ وہ قافلے والے بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہم تو بارہا اس مقام سے گزرے ہیں لیکن کبھی دعوت نہیں ملی، آج کیا خاص بات ہے؟ کھانے کا اہتمام کیا گیا، کھانا ان کے سامنے لگایا گیا اور وہ راہب خود ان لوگوں کے پاس آیا اور کسی کی تلاش میں نکل آیا۔ اسے کسی کی تلاش تھی لیکن اس قافلے میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے لیکن آپ جانوروں کے پاس موجود تھے، اونٹوں کے پاس۔ کسی نے کیا خوب کہا، اپنے الفاظوں میں کہتا ہوں کہ بارات تو آ گئی ہے، دولہا کہاں ہے؟ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس نے ہاتھ پکڑ کر، اور یاد رہے کہ اس وقت یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر فقط 12 برس تھی۔ کتنی تھی؟ 12 برس تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا ھذا سید العالم، کہ یہ بچہ کائنات میں سب کا سردار ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ بحیرہ جو برسوں سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں تھا، یہی نہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان پر توریت کی تختیاں، لوح الواح توریت نازل ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے جب اس کا مطالعہ پڑھنا شروع کیا تو ایک دن رب کی بارگاہ میں کہا یا اللہ، الواح توریت میں، توریت کے صحیفوں میں، اس کی لوح میں ایک امت کا تذکرہ ہے کہ جن کی دعائیں تو جلد قبول کرتا ہے، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ رب نے فرمایا اے پیارے کلیم، وہ تو میرے پیارے محبوب احمد کی امت ہے۔ مختلف کتابوں میں 12 نبیوں نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ یا اللہ، جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پسند فرماتا ہے، تیرا محبوب ہے، ہمیں ان کی امت میں سے کر دے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تمنا کا اظہار کیا، یا اللہ اگر تو اس امت کو میری امت نہیں بناتا تو مجھ کلیم اللہ کو، جس سے تو کلام کرتا ہے، مجھ موسیٰ کو اس محبوب کی امت میں کر دے۔ 12 نبیوں نے یہ تمنا کی۔ ذرا بندہ غور کرے، ہماری تو کوئی ایسی آرزو نہیں تھی، ہماری تو کوئی ایسی تمنا نہ تھی، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں خود پیدا ہو گئے۔ مسجد سے مولانا صاحب کو بلایا گیا کان میں اذان دینے کے لیے، اور اس امام نے کان میں اذان دیتے ہوئے بچے کو اس بات کا یقین دلایا کہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام پیدا ہوا ہے۔ حضور کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم نے تو کوئی ایسی تمنا نہیں کی، نبیوں نے تمنا کی، اس پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی تمنا کی۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمنا کو قبول کر لیا۔
اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت نبی ہیں آسمانوں پر، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پرچار کریں گے، محبوب کے امتی ہو کر بن کر ظاہر ہوں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اس پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، یہی تو میلاد ہے، اسی کا نام تو میلاد ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ایک مخالفت میں میدان میں اتر آئے ہیں، اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انداز میلاد، یہ میلاد ہے ہی نہیں، اس طرح کا میلاد منانا دین میں نئی بات ہے، اس کا تو کسی قرآن و حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، حضور کے صحابہ کا، یہ میلاد ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ جس انداز سے، جس طریقے سے صحابہ نے میلاد منایا اس انداز سے منایا جائے، اور اس انداز سے جو ہم مناتے ہیں یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے، تو پھر ایک تعین کیا جائے، اس بات کو طے کیا جائے کہ وہ ساری چیزیں جو پہلے تھیں اسی انداز سے زندگی گزاری جائے، اور نئی چیز کو داخل نہ کیا جائے، تو بتائیں بچے گا کیا پھر؟ ایک زمانہ تھا کہ جب تبلیغی جماعت والے کہتے تھے کہ لوٹے سے وضو کرنا یہ طریقہ ہے، لیکن وقت آیا تو نلکے آ گئے۔ ایک مولانا صاحب، بڑے شاہ صاحب سے میں نے یہ سنا تھا، تاجدار اہل سنت علامہ سید شاہ تراب القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب ایک دعوت میں تشریف لے گئے، اور جب کھانا لگایا گیا تو کہا جناب یہ کرسیوں اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا چمچوں سے کانٹوں سے، یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے، دسترخوان زمین پہ لگایا جائے۔ میزبان نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا جاتا ہے اس میں، لگا دیا گیا، بیٹھ کر کھانا کھایا گیا، اور جب کھانا کھا لیا گیا، جیسا فرماتے ہیں وہ میزبان تھا بڑا شرارتی، اس نے ایک طرف کار کا بندوبست کیا، ایک طرف گدھے کا بندوبست کیا، کہا مولانا صاحب یہ جو گاڑی ہے یہ تو انگریز کا بچہ ہے، اور یہ حضور کے دور کی سواری ہے، آپ کس پہ سوار ہو کر جانا پسند کریں گے؟ تو وہ خچر پہ تو سوار نہ ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا، جس انداز میں ہوتا تھا ایسا ہی ہونا چاہیے، تو آپ بتائیں کہ بندہ پھر جائے گا کہاں؟ ایک وقت تھا کہ علماء اعلی حضرت نے بھی کہا کہ پتلون پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، کہ اس زمانے میں صرف انگریز پہنا کرتے تھے، لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صدیقی علیہ رحمہ نے اس پہ فتویٰ دیا، چونکہ اب یہ مسلمان باقاعدہ استعمال کرتے ہیں، پورا ترکی دیکھ لیں آپ، ان کا لباس ہی یہی ہے، جب باقاعدہ لباس ہی پتلون پینٹ ہو گیا تو پھر کہا کہ یہ کافروں کا لباس نہیں ہے، یہ مسلمان پہن سکتے ہیں، اس پہ پہن کر نماز بھی ہو جائے گی، ہاں اتنی چست نہ ہو کہ جس سے رکوع اور سجود میں مشکل ہو، کہ دیکھنے والا یہ پریشان ہو جائے کہ یہ اس میں داخل کیسا ہوا، ایسا بھی نہ ہو۔ تو وقت کے حساب سے تقاضے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے یہ بیان کیا کہ مساجد میں رنگ و روغن بھی میرے آقا نے منع فرمایا، لیکن چونکہ عالی شان گھر بنائے جاتے ہیں، خوبصورت رنگ و روغن کیا جاتا ہے، قیمتی پتھروں اور ماربل اور ٹائلوں سے سجایا جاتا ہے، لوگ تو ویسے ہی نماز پڑھنا نہیں چاہتے، آنا نہیں چاہتے۔ اگر وہی کچی زمین کچی دیواریں ہوں گی تو لوگوں کا دل مائل نہیں ہوگا، تو لوگوں کے گھر تو عالی شان بن جائے، اللہ کا گھر پیچھے رہ جائے۔ تو پھر علماء کہتے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے،
عالیشان اللہ کا گھر بنایا جائے، ہر سہولت پیش کی جائے، ماربل لگایا جائے، قالین قیمتی رکھا جائے کہ جب آ جائے تو جانے کو دل نہ کرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک دو باتیں ہیں، ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ فی الدین، جو چیز دین میں ہے، اور ایک ہوتا ہے للدین، ایک ہے دین میں، ایک ہوتا ہے دین کے لیے۔ تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ قالین، یہ ماربل مانا کہ دین میں نہیں ہے، لیکن دین کے لیے ہے، دین کے لیے تو ہے، تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہو۔ تو اس انداز میں، جس انداز میں صحابہ نے میلاد تو منایا، امام ابن جوزی علیہ رحمہ نے بہت پیاری بات لکھی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، سبل الہدا والارشاد میں فرماتے ہیں، اب دیکھیں جلد نمبر بھی 3 ہے، صفحہ نمبر بھی 363 ہے، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی بہت بڑے محدث فرماتے ہیں کہ میلاد منانے میں شیطان کی ذلت، رسوائی اور اہل ایمان کی تقویت ہے۔ میلاد منائیں۔ علامہ ابن عابدین، یہ کون ہے بتائیں؟ شامی، یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کو سننے کے لیے جمع ہونا، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، حضور کا میلاد سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جمع ہونا اعظم عبادات سے ہے، بڑی عبادات میں سے ہے، کیونکہ میلاد شریف میں رسول اللہ پر بکثرت صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ آپ کے ذکر سے محبت آپ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جلیل القدر علماء نے تصریح کی ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے اس سال امان رہتی ہے، اور مقصد میں کامیابی کی جلد بشارت ہے۔ کہتے ہیں حدیث میں کہا ہے، ترمذی شریف کیا ہے؟ حدیث کی مستند کتابیں کون کون سی ہیں؟ سب سے اول بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ۔ اب آپ دیکھیں ترمذی شریف میں امام ترمذی نے پورا ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہی مولود النبی ہے، جس میں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ مولود النبی کے نام سے پورا باب موجود ہے، اور اگر بہت پیچھے چلے جائیں، کئی سو سال پیچھے، تو تاریخ مدینہ میں یہ بات ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک زمانے تک 12 ربیع الاول کے دن عظیم الشان اجتماع میلاد ہوتا تھا، اور اس کی تفصیل لکھی ہے جس میں بڑے بڑے امام بیان فرماتے، 12 ربیع الاول کی صبح کا سورج نکلتے ہی میلاد شریف کی محفل کا آغاز ہو جاتا، اور میلاد پڑھنے کے لیے 4 ائمہ مقرر ہوتے، محفل شریف حرم شریف کے صحن میں ہوتی۔ پہلے ایک امام صاحب میلاد شریف کی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر احادیث پڑھتے، پھر دوسرے امام صاحب حضور کی ولادت شریف پر بیان کرتے، پھر تیسرے امام حضور کی رضاعت یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ تھا اس پر بیان کرتے، پھر چوتھے امام تشریف لاتے تو ہجرت پر بیان کرتے، یعنی حضور کی سیرت پر مفصل 4 امام مل کر تقریر کرتے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ میلاد کی تقریب ہوئی، ایک پروفیسر صاحب، اب پروفیسر عالم تو نہیں، اس نے تقریر بتاؤ کیا کی، اس نے 20 منٹ کی گفتگو یہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
بڑے ہوئے، بکریاں چرائیں، بکریاں چراتے رہے. بکریاں جب چراتے تو کوئی ادھر بھاگ جاتی تو اس کے پیچھے جاتے، ایک ادھر جاتی تو اس کے پیچھے جاتے. 20 منٹ تک اس کی یہی باتیں ہوتی رہیں کہ حضور بکریاں چراتے رہے. اس کی تقریر کے بعد شاہ صاحب کا بیان تھا، سید شاہ مظفر الحق شاہ صاحب، مظفر شاہ صاحب کا. آپ نے جب وہ تقریر کر کے آگے بیٹھا نا، اس سے پوچھا پروفیسر صاحب آپ نے بیان کیا کیا؟ کہا جی وہ میں نے کوئی غلط بیان کیا. کہا 20 منٹ تک آپ حضور کو بکریاں چراتے ہوئے ثابت کرتے رہے، یہ کیا یہ حضور کا میلاد ہے؟ کہا کیا حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا حدیث کی کتابوں میں تو حضور کو معراج پر جانا بھی لکھا ہے، عروج کی بات بھی تو کرو نا. بالکل لکھا ہے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے تھے، بکری نکل جاتی، لیکن اس کی وجہ اور حکمت کیا تھی یہ بھی تو بیان کرو. بہت بڑے ایک بزرگ گزرے اہل سنت کے، بہت بڑے عالم دین، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں چرائیں آپ نے، وہی محبوب عرش گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بھائی لوگ تو یہ دیکھتے رہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے ہیں، لیکن انہی لوگوں نے وہ دن بھی تو دیکھا کہ وہ کنویں سے نکل کر مصر کے بازار میں بکنے والا یوسف جو ہے وہی مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ایک بادشاہ بھی تھا. تو حضور کے بکریاں چرانے کا تذکرہ کرنا کیا کمال ہے؟ یہ بھی تو تذکرہ کرو کہ حضور معراج پر تشریف لے گئے، وہ جبریل جو عرش سے اتر کر نیچے آتے تھے محبوب کے ساتھ چلنے سے قاصر رہ گئے، یہ بھی تو بیان کرو. تو میلاد بیان بھی کریں تو اس انداز میں. میلاد کا موقع اور کوئی وضو کا بیان لے کے بیٹھ جائے. بھائی وضو کا بیان آپ کریں، نماز کا بیان آپ کریں، غسل کا طریقہ سکھائیں. اب کوئی رمضان المبارک میں روزے سے پہلے جو ہے وہ میلاد کا بیان شروع کر دیں تو آپ یہی بولیں گے بھائی موقع تو نہیں ہے، آپ ہمیں روزے کے بارے میں بتائیں، کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے جڑتا ہے، کیا قضا ہے، کیا جزا ہے. لیکن میلاد کی رات ہو اور اس میں وضو اور غسل کا بیان ہو تو یہ کتنی بڑی خیانت ہے. تو حضور کا میلاد کریں، منائیں، تو پھر حضور کی ولادت کا تذکرہ کریں جیسا بزرگ بیان کرتے رہے. انہوں نے حضور کی رضاعت کا بھی بیان کیا، حضور کی ہجرت کا بھی بیان کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں شروع کہاں سے کیا؟ حضور کے خاندان سے. آپ سیرت پر جلسے کریں اور بات کریں کہ حضور کے مکی زندگی میں یہ مسائل تھے، صحابہ کے ساتھ ایسے تذکرے تھے، تو شروع سے بیان کریں نا. سیرت میں تو پھر پہلے حضور کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ننہال، حضور کی نانیاں اور دادیوں کے بارے میں تحقیق کی اور 500 حضور کی نانیاں اور دادیوں کے بارے میں جب پڑھا تو ساری اہل ایمان تھی اور حسن اخلاق کی پیکر تھی. جب بندے کی سوچ حضور سے محبت کی طرف جڑ جائے گی نا تو پھر اس کی تحقیق بھی پھر یہ ہوگی، پھر اس کا تذکرہ بھی یہ ہوگا. ورنہ حضور کا میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یہ ہے کہ حضور آ گئے. اصل بات کیا ہے؟ بس حضور آ گئے. یہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا. قیصر و کسریٰ کے دروازوں پر صحابہ پہنچ گئے اور تلواریں ہاتھ میں، کہتے ہیں بند کرو اپنی دکان، ہو گئے تم سپر پاور، اب آمنہ کے لال کا سکہ چلے گا. اب حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. یہ حضور کا تذکرہ، یہ حضور کا میلاد ہے. ایک اور روایت سنیں. امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام 150 ہجری آپ کی وصال کا سن ہے. آپ میلاد یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی میرے آقا ہی وہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا.
یہی تو میرے امام فرماتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آپ پیدا نہ ہوتے تو کچھ نہ پیدا کیا جاتا، لولا کا لما خلقت الافلاق، یہی ہے کائنات اس لولاک میں جو بھی ہے اے محبوب آپ کے سبب ہے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نے چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کیونکہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے یہ جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، سب کچھ حضور کا ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، ہم اور آپ بھی نہیں ہوتے۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی کی ولادت کے مہینے میں مسلمان ہمیشہ، پتہ نہیں یہ ہمیشہ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا، یہ تو یہودی کے علماء کرتے تھے نا، مطلب کی بات پہ سے ہاتھ ہٹاتے تھے، اور جو اپنے مطلب کی بات نہ ہوتی تھی اس پہ ہاتھ رکھتے تھے اور قوم کو بیوقوف بناتے تھے، دیکھو ایسا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ خیانت ہے۔ تو امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مہینے میں مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد کرتے آئے ہیں، اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ خیرات دیتے آئے ہیں۔ گزشتہ روز میں نے یہی بات کی تھی نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا، تیسرا مہینہ ربیع الاول، اللہ رب العزت نے محبوب کے صدقے سے، چونکہ لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور یہ بات بھی آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میلاد منانے کا حق تو باپ کو ہے کہ جس کی بیٹی کی جان کا تحفظ میرے آقا نے عطا فرمایا، ورنہ بیٹیوں کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، محبت کا اظہار فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو دفناتے ہو، زندہ درگور کرتے ہو، لیکن مجھے اپنی فاطمہ سے محبت ہے۔ اور میرے آقا نے خود فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑے، مشقت اٹھائے، جس کی 3 بیٹیاں ہو اس کی تربیت میں مشقت اٹھائے۔ فرمایا پھر اب وہ جب جنت میں جائے گا تو میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اللہ نے کیسے خیرات عطا فرمائی، خیرات حضور کے نام پر دینے میں کیا مسئلہ ہے، اللہ نے کیسے خیرات عطا فرمائی کہ لوگوں کی جھولیوں میں بیٹی دی نہیں بیٹے ڈال دیے، کہ اس ساتھ نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، اس سال تیسرا مہینہ ربیع الاول کا آخری 9 مہینے، اور اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوئے کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی، اللہ نے سب کو اولاد نرینہ بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ خیرات ہے اللہ کی طرف سے، بیٹے عطا فرمائے محبوب کے صدقے سے۔ ہم خیرات کریں تو ہم پر اعتراض کیسے ہو، کیوں ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے محبوب کا صدقہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ محفل میلاد مسلمان کرتے آئے ہیں، ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے، خوب صدقہ خیرات دیتے آئے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے آئے ہیں، چنانچہ ان پر اللہ پاک کے بہت بڑے فضل اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔
میلاد شریف منانے سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اللہ پاک اس پر رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ اتنے بڑے بزرگ دعا دے رہے ہیں، اللہ پاک اس پر رحمتیں نازل فرمائے جس نے ولادت شریف کی راتوں کو عید بنا لیا۔ یہ جو عید ہے نا، یہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ اور کسی کا ایک جملہ مجھے بڑا بھایا، اس نے لکھا ام العیدین، تمام عیدوں کی ماں۔ میرے آقا نے تو ہر ہفتے اپنی ولادت منائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ ہر پیر کو تو ولادت کا جشن منائیں، خوب منائیں، دھوم دھام سے منائیں، تذکرے کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مقبول ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ امن میں رہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ سے مصائب و آلام دور ہو جائیں، تو حضور کا جشن۔ ہمارے ایک دوست ہیں عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد بنا بھلے آپ کو قرض لینا پڑے، حضور کی محبت میں اپنے آپ پر مشقت ڈالیں، مشقت ڈالیں، پھر اس کی راحت جو نصیب ہوگی آپ سے سنبھالے نہیں سنبھالے جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کا صدقہ عطا فرمائے۔ عاشقوں کی عید کا دن آ گیا، آج کے دن رب کا پیارا آ گیا، آ گیا ماہ ربیع النور، پھر لے کے بخشش کا خزانہ آ گیا، آیا عبداللہ کا نور نظر، آمنہ بی کا پیارا آ گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، خشک ساوا ہوا۔ کیا وہ جو جس کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا وہ دریائے ساوا خشک ہو گیا، خشک ساوا ہوا، بت گرے ٹوٹ کر اور سجدے میں کعبہ آ گیا۔ حضور کے در گھر کی طرف جھکا جاتا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کیا بات ہے کہ آج خانہ کعبہ اس جانب جھکا جا رہا ہے، تو وہ آمنہ کے لال کا گھر تھا جس کی جانب کعبہ سجدہ کنا تھا، جھکا جا رہا تھا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ چونکہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا نے پہلا سجدہ کیا، میرے امام فرماتے ہیں پہلے سجدے کو روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ